أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. صدق اللہ العظیم. سورہ الملک آیت نمبر 25 تا 27 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. کفار مکہ پوچھتے تھے کہ جس دن کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور اللہ انسانوں کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے ان کے ایک ایک عمل کے بارے میں سوال کرے گا، وہ دن کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، پھر جب اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے. کافر انسانوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، انہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا. آج ہمارے ساتھ جو ہے کتنا سخت برتاؤ ہونے والا ہے، اور انہیں کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ چیز جس کا تم تقاضا کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے ہیں. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے دیکھو اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے. کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلاکت کی دعا کرتے تھے، کہتے کہ آپ کے آنے سے ہمارے خاندان میں لڑائیاں پیدا ہو گئی، ہمارے خاندان قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، یا قتل کرنے کی بھی درد پیدا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہیں ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اگر ہلاک کر دے، او رحمنا یا ہم پر رحم فرما دے. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا؟ کافروں کے لیے تو عذاب علیم ہے اور مومنوں کے لیے جنت کے باغ ہیں. تم جو میرے لیے بد دعائیں کرتے ہو، تم اپنے بارے میں سوچو کہ تمہارا کیا بنے گا. قل هو الرحمن آمنا به، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اسی رحمان پر ہم توکل کرتے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ تمہارے کنوؤں کا پانی جو ہے پس کر دے، نیچے کر دے، تو فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتے ہوئے سوتے جو ہے وہ نکال لائے؟ کوئی اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے کہ اگر اللہ پانی کو گہرا کر دے، کون تمہیں پانی لا کے دے گا؟ اللہ اپنی قدرت کے مناظر بیان فرما کر کفار مکہ کو، اور قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت کو خبردار کر رہا ہے کہ اے میرے سرکش اور باغی انسانوں، اپنی سرکشی سے، اپنی بغاوت سے باز آ جاؤ. اے میرے علاوہ دوسروں کی پرستش اور بندگی کرنے والے انسانوں، غلامی کرنے والے انسانوں، اطاعت کرنے والے انسانوں، میرے مقابلے میں اوروں کو حاجت روا اور مشکل کشا بنانے والے انسانوں، اوروں کی نظر و نیاز ماننے والے انسانوں، اوروں کی حکمیت کو سپورٹ کرنے والے انسانوں، باطل نظاموں کو سپورٹ کرنے والے انسانوں، سنبھل جاؤ، میرے اوپر ایمان لاؤ، میری بندگی اور غلامی اختیار کرو، میری پرستش کرو، تمہیں جنت کے باغ ملیں گے. اگر اسی سرکشی پر ڈٹے رہے تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار ہے، جس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا ہوگا، کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوگا.
اللہ سے دعا ہمیں اپنا تابع فرما بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔